ایک صحابی کا آج واقعہ سنانے لگا ہوں جن کا نام طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رہتے کسی اور ملک میں تھے کہ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس وقت ان کی دعوت تھی مکہ شریف میں کافروں کے پاس، تو سب کافروں نے اکٹھا ہو کر حضرت طفیل بن عمر دوسی کی دعوت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ادھر تم آ تو گئے ہو مکہ میں، لیکن ایک جادوگر ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے بچ کر رہنا، ان کی آواز تک اپنے کانوں میں نہیں جانے دینا۔ جو شخص ان کی آواز سنتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو ان کا حسن دیکھتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زلفیں دیکھتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو ان کا بدن دیکھتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کی آواز نہیں سننی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، روئی پوچھی، انہوں نے روئی مجھے دی تو میں نے اپنے کانوں میں دبا کے ٹھونس لی کہ کہیں ان کی آواز نہ۔ تو جب میں گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مکہ میں تھے، تو عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت میں گیا تو سامنے سے گزر رہا تھا، تو اتنی دیر میں پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، تو آیت سنتے ہی ان کے کانوں میں چلی گئی۔ اب روئی تو ٹھونس لی تھی انہوں نے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز شریف نکلی نا، تو روئی کی کیا مجال ہے کہ وہ کانوں تک آگے نہ پہنچنے دے آواز کو، روئی بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار نے جب آیت پڑھی تو وہ دیوانے ہو گئے۔ جب کانوں میں قرآن مجید پڑھا، آواز پڑھی حضور کی، تو وہ دیوانے ہو گئے، مستانے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور آپ گھر تشریف لے کے جا رہے تھے، تو یہ پیچھے سے ان کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے۔ آپ گھر میں داخل ہونے لگے تو اتنی دیر میں انہوں نے پیچھے سے پکڑ لیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ جو آپ نے پہلے آیت پڑھی ہے آپ مجھے اپنے قرآن سے کوئی اور آیت بھی سنا دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آیات مبارکہ سنائی، تو جب انہوں نے آیات مبارکہ سنی تو ان کا دل موم ہو گیا، ہدایت کی طرف راغب ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پہ نظر کرم فرمائیے اور مجھے کلمہ بھی بڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا، اس قرآن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرما دی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو اس 27ویں کی رات نازل فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور شریف کیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے رمضان شریف میں، اور 27ویں کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ وہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے کہ ایک آیت اگر عمر فاروق سنے تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے جب آیت پاک سنی تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ بڑھا دیا، تو کہنے لگے حضور مجھے کچھ تلقین فرمائیے کہ میں آپ کے دین کی اشاعت کروں، میرا خاندان قبیلہ بہت بڑا ہے، تو میں ان کو دین اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وصیات فرمائی نماز کے متعلق، اور جو ضروری سمجھا آپ نے ان کو سمجھا دیا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ فرماتے ہیں حضور آپ تو نبی ہیں، آپ تو کوئی معجزہ دکھا کر تو کلمہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن میرے پاس کیا چیز ہوگی کہ میں کافروں کو دکھاؤں اور میرا قبیلے اپنے والوں کو دکھاؤں، وہ مان جائیں، ایسا کوئی مجھے بھی چیز عطا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کون سا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے آگے کوئی اکڑ گا، جب تمہارے آگے سے کوئی انکار کرے گا، اکڑے گا، وہ دین نہ مانے، اس وقت تمہارے سر سے ایک سرائی نکلے گی، لیمپ کی طرح روشنی دے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ اپنا معجزہ عطا کر دیا کہ جب تم جاؤ گے اور دین اسلام کی تبلیغ کرو گے تو لوگ آگے سے انکار کریں گے، تو وہ تمہارے سر سے ایک لیمپ جو ہے وہ روشنی دے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیات بھی فرمائی۔ تو وہ صحابی چلے گئے، سب سے پہلے جا کر گھر میں گئے، اپنے والد سے ملاقات ہوئی، والد کو کہنے لگے اے میرے والد گرامی،
میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں، اب ہمارے وہ تعلق پرانے نہیں رہیں گے، آپ کو غیر شرعی بات کہیں گے تو میں آپ کی نہیں مانوں گا۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ جس نبی کا کلمہ تم پڑھ کر آئے ہو مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ والد نے انکار ہی نہ کیا۔ پھر اتنی دیر میں والدہ آئی، والدہ کو آپ نے کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں وہ بات آپ کی مانوں گا جو غیر شرعی نہ ہوگی بلکہ شرع کے مطابق ہوگی، وہ بات مانوں گا، دوسری نہیں مانوں گا۔ تو والدہ نے کہا مجھے بھی اس نبی کا کلمہ بڑھا دیں۔ اسی طرح آپ کی گھر والی بیوی آئی، ان کو بھی آپ نے یہی کلمہ شریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا تھا وہ بڑھا دیا۔ تو جب قبیلے کے لوگوں کو دعوت دینے لگے تو پھر کیا ہوا کہ جو شخص انکار کرتا آگے سے کہ میں نہیں مانتا، تو آپ کے سر سے وہ سرائی کی طرح کی چیز وہ روشن ہو جاتی، تو وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھ جاتا۔ تو ایک دن وہ آیا کہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار سارے کنبے قبیلے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور جا کر عرض کی اے حضور ان سب کو کلمہ شریف بڑھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سارے قبیلے کو کلمہ شریف بڑھا دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایات دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے اس قرآن پاک کے پیچھے عمل کرنا، حضور کی محبت اپنے دل